شہزادہ سلیم جو شہزادہ اب آپ کو جلدی ہے کہیں جانا ہے؟ اب یہ نہری نہیں مجھے بات کرنے دیں. یہ گیم چل رہا ہے. کیسا گیم؟ پاکستان میں جو ہے وہ پالیٹکس کا اولمپک ہو رہا ہے. السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس وقت ایک غیر یقینی دور سے گزر رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. انہی حالات بات چیت کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک بزرگ تجزیہ نگار کو دعوت دی ہے. آپ بہت کچھ جانتے ہیں تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشرف صاحب چلے گئے؟ جی ہاں, مجھے ان کی آخری تقریر بہت اچھی لگی. مجھے تو آخری نہیں لگی. کیا مطلب آخری نہیں لگی؟ دیکھیں انارکلی جو تھی, انارکلی کو تو جانتے ہیں نا. میں مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں. میری بات سنیے پوری. ابھی میں نے ابھی اپنا کمپلیٹ نہیں کیا ہے اسٹیٹمنٹ. اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنوا دیا تھا کہ نہیں چنوا دیا تھا؟ جی چنوا دیا تھا. اب انارکلی کیا کرتی ہے کہ چنی ہوئی دیوار کے پیچھے سے نکل گئی. شہزادہ سلیم کا پلان جو تھا وہ کامیاب ہو گیا. شہزادہ سلیم جو اب آپ کو جلدی ہے کہیں جانا ہے؟ اب یہ نہری نہیں مجھے بات کرنے دیں. انارکلی پھر سے شروع بتاتا ہوں میں آپ کو. انارکلی کو بادشاہ نے چنوا دیا. اکبر بادشاہ نے چنوا دیا. جس دیوار کے پیچھے چنوایا وہ دیوار توڑ کے انارکلی نکل گئی. شہزادہ سلیم کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. شہزادہ سلیم جو تھے وہ بھی بہت بڑے پلانر تھے. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ صدر صاحب نے ٹیلی ویژن پر تقریر کی اور انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ ایک آپ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ گیم چل رہا ہے. کیسا گیم؟ پاکستان میں جو ہے وہ پالیٹکس کا اولمپک ہو رہا ہے. ابھی تو پنگ پونگ کا میچ شروع ہوا ہے غالب. ابھی جو ہے پنگ پونگ کا میچ شروع ہوا ہے. ادھر سے پنگ ادھر سے پونگ. ابھی کرسی پھلانگنے کا جو گیم ہے وہ تو ابھی اس کا فائنل شروع ہونے والا ہے. جب آپ لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں اور پھر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں بھائی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیے یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھنا جو ہے چھوڑ دیں. ڈو ناٹ ڈریم. خواب مت دیکھیں. اب دیکھیے علامہ اقبال نے سب سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا. جی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس کے بعد 61 برس سے یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ خواب دیکھ گئی. نہیں, آپ خواب نہیں دیکھتے؟ نہیں میں خواب نہیں دیکھتا. کیوں؟ ڈر کے مارے میں جاگتا رہتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جاگنے والا جو ہے صرف تعبیر دیکھ سکتا ہے. اور آپ ادھر میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میزبان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے سر. چلیے اگر آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے میں بھی ایک بات آپ کی آگے بڑھاتا ہوں کہ پرویز مشرف چلے گئے. اور اس کے بعد کیا ہے آپ بتائیں. نہیں میں آپ سے سوال کیا ہے. آپ بھی تو میڈیا کے جو چیمپئن ہیں وہ بنتے ہیں. اب میں نے آپ سے سوال کیا صدر مشرف چلے گئے. اب صدر مشرف چلے گئے اس کے آگے کیا ہے؟ دیکھیے میں تو میزبان ہوں. جی آپ ہیں تجزیہ نگار. جی تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے صدر مشرف کے رخصتی پہ مٹھائیاں تقسیم کی وہ جو ہیں اب چنے پڑ رہے ہیں. کیوں؟ زیادہ ننے نہ بنو. میں نے خود تمہیں چنے پڑتے ہوئے دیکھا ہے. میں چنے کیوں پڑھ رہا تھا؟ ججز کی بحالی کے لیے. میں نے چنے نہیں پڑھے. اور ججز کو تو بحال ہونا ہے یہ
اس قوم کا خواب ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ خواب دیکھنا جو ہے چھوڑ دیں۔ دیکھیے آپ تو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کل اسلام آباد میں بات چیت ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام آباد میں خالی بات چیت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی ہاکی ٹیم لگ رہی تھی، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ اگلا ٹورنامنٹ کھیل پائیں گے۔ آپ پاکستان کی ہاکی ٹیم سے کیوں ملا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اس لیے ملا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے وہ اولمپکس میں جانے سے پہلے اس نے ٹیلی ویژن پہ قوم کو ایک بیان دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو قوم ہے وہ ہماری ٹیم کو وکٹری اسٹینڈ کے اوپر دیکھے گی۔ 8ویں نمبر پہ آئی ہے، 8th امینڈمنٹ۔ سر کل صبح یعنی پیر کے دن اسمبلی میں ججز کے سلسلے میں ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے۔ دیکھو ایک بات یہ یاد رکھنا میرے پیارے بھائی کہ قرارداد جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، قرارداد جو ہے جیب میں رکھنے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اچھا چلو مثال کے طور پہ آپ نے کہا، ابھی کاغذ مجھے دکھائیں، ابھی کاغذ مجھے دکھائیں، اب مثال کے طور پہ یہ قرارداد ہے، یہ پیش کر دی، اب کیا قرارداد جو پیش کر دی اب کیا؟ تو کیا پتہ منظور ہو جائے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں؟ جی میں دیکھتا ہوں۔ آپ اکثر پروگراموں کے اندر اپنے کہتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سر کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ یہ بتائیں نا، آپ کو اب کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ صدر مشرف جو ہے سری لنکا جائیں گے اور قومی ایئر لائن سے واپس آئیں گے۔ کس قسم کی تجزیہ ہے، کس قسم کی بات ہے؟ میں آپ سے سنجیدہ موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ مانتے ہیں کہ ہم اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں؟ بالکل مشکل وقت میں گزر رہے ہیں، مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن میڈیا اس بات سے بے خبر ہے کہ میڈیا پہ مشکل وقت آنے والا ہے۔ میڈیا آزاد ہے سر؟ نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیے مشرف صاحب چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں پروگرام دکھائے چلے جا رہے ہیں، موجودہ حکومت کے بارے میں میڈیا بات چیت کرتے ہوئے ڈر رہی ہے۔ میں یہ بات آپ کی میں نہیں مانتا۔ دیکھیں پرانے لوگوں کو جو ہے پرانے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میڈیا پرانے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا یہ جواب دیا جائے کہ اگر پاکستان میں شیخ رشید اگر نہ ہوتے تو میڈیا 340 گھنٹے کیا دکھاتا؟ وہ اس وقت مطلب ان ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے بات کریں۔ وہ قاف کے رہنما رہ چکے ہیں، مطلب پارٹی ممبر رہ چکے ہیں، انہوں نے پارٹی اپنی اگلی بنا لی ہے، مگر ایک بات ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ بیان کی حد تک تو بہت اچھی بات کہی، پھر سے کہیے آپ نے کیا کہا؟ کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ خودکش حملے سے پہلے ہم زندہ قوم تھے۔ گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں۔ جی سر، وقفہ ختم ہو چکا ہے۔ وقفے کے دوران آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اب آپ اچھی باتیں کریں گے۔ شہری رحمان صاحبان نے کہا ہے کہ اب میڈیا مکمل آزاد ہے، جو خبر نشر کرنا چاہے کرے، جو منظر دکھانا چاہے دکھائے۔ میں تم سے ایک دفعہ پھر یہ پوچھوں گا اور کہوں گا کہ خواب کب تک دیکھتے رہو گے؟ آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے کہ ایک میرپور خاص میں ایک 8 سالہ بچے نے آٹا چوری کیا، ہر چینل نے اس بچے کو دکھایا ٹیلی ویژن پر۔ اس کا مطلب ہے کہ میڈیا آزاد ہے۔ پھر سے کہیے آپ کیا کریں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں کہ میڈیا آزاد ہے۔ ابھی میرپور خاص میں ایک 8 سالہ بچے نے آٹا چوری کیا،
ہمارے ملک کے ہر چینل نے اس بچے کو دکھایا جس نے آٹا چوری کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں میڈیا آزاد ہے. میں تم سے اور اس پوری قوم سے ایک بہت سمپل سا سوال کروں گا، اور اگر جواب ہے تو دے دینا، کہ اس 8 سالہ بچے نے آٹا چوری کیوں کیا؟ مجھے پتا نہیں. میں تمہیں اس کا جواب اپنے تجزیے سے دینے کی کوشش کرتا ہوں. یقیناً اس بچے کی ماں نے اس بچے سے کہا ہوگا کہ بیٹا اگر زندہ رہنا ہے تو آٹا چوری کر. میں تم سب لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو لیڈر آٹا چوری کرتے ہیں، میڈیا ان کو کیوں نہیں دکھاتا اور میڈیا ان کو کیوں نہیں بولتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. اچھا آپ میڈیا کو چھوڑیں، ہم تو بات دوسری کر رہے تھے، یہ تو بیچ میں بلا وجہ بات آ گئی. آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد برقرار رہے گا؟ مولانا فضل الرحمان بیچ میں اتحاد کیسے برقرار رہے گا؟ دیکھیے بدھ تک کیا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون نے ججز کی بحالی کے سلسلے میں بدھ تک کی ڈیڈ لائن دی ہے پیپلز پارٹی کو. مگر مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ سنیچر بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اب مشکل ہے، اب مشکل ہے سر. دیکھو ججز سب سے آگے تھے، جی سب سے آگے ججز تھے. اس کے بعد صدر مشرف آگے ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، چلا گئے. جی ججز اور پیچھے چلے گئے. جی اس کے بعد نئے صدر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جی ججز اور پیچھے چلے گئے. تقریباً نہیں، ججز بہت پیچھے چلے گئے. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ بدھ تک ججز بحال ہو جائیں گے. ایک ہفتے کے اندر ایک بدھ آتا ہے. جی کون سے بدھ تک؟ آج اتوار ہے. نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ بدھ آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بدھ تک ہو جائے گا، تو کون سے بدھ تک؟ آج دیکھیے اتوار ہے. بالکل ہے. کل پیر. بالکل ہے. منگل. ٹھیک. بدھ. تم ایک کام کرنا کہ جمعرات کو مجھے پھر بلانا. گفتگو جاری ہے. جی آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی، مشرف صاحب کے جانے سے ایک چینج آیا ہے. کیا کہا آپ نے؟ مشرف صاحب کے چلے جانے سے ایک چینج آیا ہے. بالکل چینج آیا ہے. افتخار چودھری جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں. اس کے بعد کیا نام اس کا جنہوں نے بم بنایا، ڈاکٹر قدیر خاموش ہو گئے، اعتزاز احسن خاموش ہو گئے، اور 8 سال کا بچہ جو وہ آٹا چوری کر رہا ہے. یہ چینج ہے. نہیں، آپ چینج کا مطلب نہیں سمجھے. میں آپ چینج کی بات کر رہے تھے نا سر. لوگوں میں ایک عجب طرح کی پریشانی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. پریشانی تو ابھی بیٹا شروع نہیں ہوئی ہے. کیا مطلب شروع نہیں ہوئی؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون نے صدارت کے لیے 3 اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا. وہ 3 امیدوار کدھر گئے؟ وہ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اسمبلی میں صدر کا باقاعدہ الیکشن ہوگا. وہ 3 نام بھی ہوں گے، مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف صاحب کا نام ہوگا. تم دیکھ لینا، یہ الیکشن نہیں، یہ ریفرینڈم ہوگا، وہ بھی چپکا. چپکا کا مطلب ہے کہ خاموش. پھر صدر کون ہوگا؟ جی صدر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا. تو آصف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خاتون بھی صدر ہو سکتی ہے. دیکھیے، اب صدارت کے امیدوار آصف زرداری خود ہو گئے. وہ خود نہیں کھڑے ہو رہے، ان کی پارٹی ان کو مجبور کر رہی ہے. ان کی پارٹی ان سے کہہ رہی ہے
کہ خدارہ آپ پاکستان کے صدر بن جائیں. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, صدر پیپلز پارٹی کا, جی صدر پیپلز پارٹی, وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا, جی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے, جی جی مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے, تو یہ نون والے کیا کابل میں حکومت کریں گے؟ اب کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ اب سنجیدہ موضوع ہے ہمارا. پی پی کی اکثریت ہے اسمبلی میں, تو ان کا حق ہے جو مرضی کریں. اب اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا تو اس سے برا ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ وکیل پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے. دیکھیں سڑکوں کے اوپر چلنے سے صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, اور وکیلوں کے پاس سے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا وہ کرنے کا. نہیں میں کچھ اور, آپ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. چلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بدھ تک ججز بحال ہو جائیں گے. کیا کہا آپ نے؟ بدھ تک ججز بحال ہو جائیں گے؟ آپ نے بدھ کو لمبا کر دیا, میں نے کہا بدھ تک ججز بحال ہو جائیں گے. اسی لیے تو بدھ نکل نہیں رہا ہے. ایک ہفتے میں ایک بدھ آتی ہے. کون سی بدھ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کو ججز بحال ہو جائیں گے. آج اتوار ہے, کل پیر, پرسوں منگل اور پھر بدھ کے دن ججز بحال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو تم جمعرات کو یہی پروگرام رکھ لو, بلکہ اس کو ختم نہ کرنا. اس میں ایک سلائیڈ چلوا دو, ٹو بی کنٹینیوڈ آن تھرسڈے, سیم ٹاپک. چلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بدھ کو ججز بحال نہ ہوئے تو میں اپنے معزز مہمان کو دوبارہ لوز ٹاک میں دعوت دوں گا, اور پھر اسی موضوع پر بلکہ یہی گفتگو جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, نوازش کرم.